أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم اچھی ترکیب میں، ثم رددناہ پھر ہم نے لوٹایا اس کو، اسفل سافلین نیچوں سے نیچے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، فلہم اجر بس ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک پس اے انسان کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے تجھے، بعد یہ سننے کے بعد، بالدین بدلے کے دن کو، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بأحکم الحاکمین سب حاکموں سے اچھا حاکم. اس سورت کا نام سورۃ التین ہے. پہلی ہی آیت کریمہ میں تین کا لفظ موجود ہے جس سے سورت کا نام ماخوذ ہے. اس سے پہلے 27 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. نزول کے اعتبار سے اس کا 28واں نمبر ہے. اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. والتین واو قسم کا ہے، تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شام کے علاقے میں 2 پہاڑ ہیں، تین اور زیتون، یعنی تین اور زیتون پہاڑوں کے نام ہیں. ان 2 پہاڑوں کی قسم ہے. یہ حضرات قرینہ یہ پیش کرتے ہیں کہ طور سینین بھی پہاڑ ہے اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے. تو طور بھی جگہ کا نام ہے، بلد امین بھی جگہ کا نام ہے. اس مناسبت سے تین سے بھی پہاڑ مراد ہے اور زیتون سے بھی پہاڑ مراد ہے جو جگہ کے نام ہے. لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تین سے انجیر مراد ہے جو کہ پھل ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے بہت فائدے رکھے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ ایسا پھل ہے کہ جس میں گٹھلی نہیں ہے. عام آلو بخارا خوبانی وغیرہ میں گٹھلی ہوتی ہے. طبی نقطۂ نگاہ سے اس میں بہت فائدہ ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر اس کے بہت فائدے لکھے ہیں. نمبر 1 بواسیر کا علاج ہے. نمبر 2 رگوں میں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں انجیر کے ذریعے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں. بلغمی مادہ جمع ہو جائے تو فالج ہو جاتا ہے، اس کو بھی خارج کرتا ہے. خون کو صاف کرتا ہے. جوڑوں کے درد کے لیے بطور علاج کے استعمال ہوتا ہے. یہ تجربے سے ثابت ہے اور دوسرے دردوں کے لیے بھی مفید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، تازہ ہو یا خشک ہو. بعض دفعہ ہاتھوں اور پاؤں میں ایسا درد ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جس کو گنٹھیا کہتے ہیں. اس کے علاج کے لیے حکیم حضرات مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کے اندر یقین رہا اور نہ اس کی طرف توجہ ہے. ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان سادہ دیسی علاجوں میں بڑا اثر رکھا ہے. زیتون درخت ہے جس کے پھل سے تیل نکلتا ہے. یہ تیل خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. طبی نقطۂ نظر سے جانوروں کا گھی جس کو ہم دیسی گھی کہتے ہیں مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے.
جو لوگ محنت کرتے ہیں، بدن سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے سونے پر سہاگا ہے، اور جو لوگ بدنی کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، ان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں رب تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اعصاب کو تقویت بخشتا ہے، معدے میں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں ان کو خارج کرتا ہے۔ اپنے حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علاقے علاقے کا بڑا فرق ہوتا ہے اور مزاج کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے معدے زیادہ گرم شے برداشت نہیں کرتے، اور زیتون دردوں کے لیے مالش کے طور پر مفید ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں ہے اور مہنگا بھی ہے، اور ہم گھی کھانے کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، ورنہ دیسی گھی سے یہ بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ سینین کے 3 معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک معنی ہے برکت والا، دوسرا معنی ہے حسن والا اور خوبصورت، طور پہاڑ بڑا خوش نما ہے، تیسرا معنی ہے پھلوں والا، طور پہاڑ پر جو درخت ہے وہ پھلدار ہے۔ قرآن کریم میں سینین بھی آیا ہے اور سینا بھی آیا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دجال لعین جب آئے گا تو ساری دنیا میں گھومے گا، دنیا کا کوئی حصہ اس کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں رہے گا، مگر 4 مقامات پر نہیں جا سکے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں پر کھڑے ہوں گے، وہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ دوسرا، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی انتہائی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سڑکوں پر فرشتوں کا سخت پہرا ہوگا۔ پھر مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا اور کچے قسم کے لوگ جو دجال کے مرید ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے، اور پکے قسم کے لوگ حرکت نہیں کریں گے، وہ کہیں گے موت تو ہے ہی، ہم مدینہ کیوں چھوڑیں۔ تیسرا مقام بیت المقدس ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام صہیون ہے۔ آج کل صحافی اس کو سیون لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، صہیون ہے بروزن برزون۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 5000 فٹ کے بلندی پر ہے، جیسے ہمارا کوہی مری ہے۔ اس پہاڑ پر یہ شہر آباد ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس میں مسجد اقصیٰ ہے جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ان کا دل چاہے تو مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ چاہے تو نہیں پڑھنے دیتے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے حالات و اسباب پیدا کریں گے کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا، اور دجال لعین بیت المقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا باوجود کوشش کرنے کے۔ اور چوتھا مقام کوہی طور ہے کہ اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن توفیق نہیں ہوگی۔ یہ 4 مقامات دجال لعین کے ناپاک قدموں سے محفوظ رہیں گے۔ مجموع الزوائد میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بھی امن کا شہر تھا۔ کافر مشرک لوگ بھی حرم میں نہیں لڑتے تھے۔ اگر کوئی نادان لڑائی کرتا تو کہتے حرم حرم، یعنی حرم کا احترام کر، یہاں نہ لڑ۔ اس کے ارد گرد سے لوگ اٹھا لیے جاتے تھے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ارد گرد سے، قتل ہوتے، ڈاکے پڑتے، لیکن وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اس کو پورا امن نصیب ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اعلیٰ ٹکڑا کون سا ہے، لیکن یہ اختلاف زمین کے اس ٹکڑے کے علاوہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مقام، کیونکہ وہ جگہ عرش سے، لوح سے، قلم سے، بیت اللہ سے، جنت سے بھی افضل ہے، کیونکہ جو ذات وہاں آرام فرما رہی ہے وہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔
پھر اس ٹکڑے کے بعد بیت اللہ سب سے افضل ہے، اس کا بہت بلند مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں عزت والی چیز جن کو شعائر اللہ کہتے ہیں بہت سی ہے، مگر 4 اہم ہیں۔ ایک قرآن کے اس کا احترام اسلام کی بنیاد ہے، دوسرا نبی کا وجود، تیسرا نماز اور چوتھا کعبۃ اللہ۔ یہ 4 چیزیں شعائر اللہ میں معظم ہیں۔ پہلے 4 چیزوں کی قسم تھی، اب جواب قسم ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اچھی ترکیب میں۔ انسان کا بدن دیکھو اور جانوروں کا بدن دیکھو، انسان کو جیسی قد و قامت اور وضاقت اللہ تعالیٰ نے دی وہ مخلوق میں اور کسی کو نہیں دی۔ قد دیکھو، ہاتھ دیکھو، پاؤں دیکھو، آنکھیں دیکھو، سوچنے کے لیے دل دیا، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بہت کچھ دیا، اچھی ترکیب اور اچھی صورت میں انسان کو پیدا فرمایا۔ ساری کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو۔ مجموعی لحاظ سے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء، خاتم النبی حضرت محمد رسول اللہ کی ذات گرامی تک سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے۔ ان کی وجہ سے اس نوع کا پلہ بھاری ہو گیا، باوجود اس کے کہ فرشتے اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم ہیں اور انسان اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم نہیں۔ معصوم صرف پیغمبر ہیں، امام بھی معصوم نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رافضیوں کے کفر کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ اپنے 12 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور غیر معصوم کو معصوم سمجھنا کفر بھی ہے۔ بے شک اماموں کا اپنی جگہ مرتبہ اور مقام ہے مگر معصوم نہیں ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لٹایا اس کو نیچے سے نیچے۔ انسان رہے تو بڑی بلند مخلوق ہے، لیکن جب انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو شر البریہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے برا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل میں آتا ہے کہ کتا کتیا بھی سوار ہوئے، بلا بلی بھی سوار ہوئی، چوہا چوہی بھی سوار ہوئے، خنزیر اور خنزیرنی بھی، مگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جگہ نہ ملی کہ وہ انسانیت سے گر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرما دیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھ کر کہا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں آپ کے اہل میں، انہو عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ پیغمبر کے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے، کشتی میں جگہ نہیں ملی اور کتے اور خنزیر کو جگہ مل گئی۔ انسان اگر انسان ہو تو بہت بلند ہے، جب گر جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انہی انسانوں میں سے منافق ہے جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو پھر فرمایا ہم نے اس کو لٹا دیا نیچوں سے نیچے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان کے درجے بلند ہو گئے، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوانی میں صحت میں نیکیاں زیادہ کرتا تھا مگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں اسی طرح لکھتے جاؤ جس طرح وہ جوانی میں کرتا تھا۔ مثلا جوانی میں وہ مسجد میں آتا تھا، بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا، اس کے آنے جانے کے ہر قدم پر جو نیکیاں لکھی جاتی ہے اب بھی اسی طرح لکھی جائے گی، اگرچہ اس نے نہیں کی۔ درس سننے کے لیے آتا تھا تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی تھی، اب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، نیکیاں برابر لکھی جائیں گی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک پکا ملازم ہوتا ہے، ایک کچا ملازم ہوتا ہے۔ کچا ملازم دیہڑی دار ہوتا ہے، آئے گا دیہڑی ملے گی، نہیں آئے گا نہیں ملے گی، چھٹی کرے گا تو اس دن کی تنخواہ نہیں ملے گی، مگر جو پکا ملازم ہوگا اس کی چھٹی کی بھی تنخواہ ملتی ہے اور ریٹائر ہونے پر پینشن بھی ملتی ہے۔ کوشش کرو کہ ہم رب تعالیٰ کے پکے ملازم ہو جائیں۔
تو جو پکے ملازم ہیں ان کو بڑھاپے اور بیماری میں بھی پورا اجر و ثواب ملتا ہے ان اعمال کا جو وہ جوانی اور صحت کے زمانے میں کرتے تھے۔ فرمایا فما یکذبک، پس اے انسان کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے تجھے؟ بات ہو یہ سننے کے بعد کہ ہم نے انسان کو اچھی ترکیب میں پیدا کیا ہے، بالدین، حساب کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں آئے گی۔ جو رب تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں دوبارہ نہیں لوٹا سکتے، کیوں کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی؟ علیہ السلام یحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے اچھا حاکم، حق والا، عدل والا، انصاف والا حاکم نہیں ہے؟ اگر قیامت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں سچے کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جاتا ہے، تو دنیا میں تو صحیح فیصلہ نہ ہوا۔ اگر آخرت نہ آئے اور عدل و انصاف قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت معاذ اللہ اندھیر نگری ہے، سچ جھوٹ میں فرق نہ ہوا، سچ اور جھوٹے کا پتہ نہ چلا، حق و باطل کا علم نہ ہوا، مومن اور کافر کا علم نہ ہوا، موحد اور مشرک کا نتیجہ نہ نکلا، سنی اور بدعتی کا پتہ نہ چلا، تو عقلی طور پر قیامت کا آنا ضروری ہے۔ تو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے۔ اس آیت کریمہ کو جب پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، بلا نحن علی ذلک من الشاہدین، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے، نماز میں نہیں، نماز کے بعد، نماز کے علاوہ جب یہ آیت کریمہ سنو الیس اللہ باحکم الحاکمین تو کہو بلا نحن علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور ہم اس پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔